ناول مجھے تلاش کرو، رائٹر کائنات شاہ، قسط نمبر 18۔ حنیفہ کے ابھی تو ایگزام باقی تھے مگر ان میں اچھا خاصا وقت تھا تو حنیفہ پرسکون تھی۔ کھانے کے بعد شفق اور رنین نے برتن اور کچن سمیٹ لیا تھا۔ حنیفہ ڈائری لیے ہال میں بیٹھ گئی۔ سامنے فرش پر مائدہ اور ہما نوٹس بنا رہی تھی۔ حنیفہ نے ڈائری کھولی اور سیدھی ہو کر بیٹھی اور پڑھنا شروع کیا۔ ماضی عریض کے جانے کے بعد عائزہ پاگل ہو گئی تھی۔ دامر کو اس نے منع کر دیا تھا یہاں آنے سے۔ وہ رنین اور مائدہ کو یہاں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس نے عدت اپنی کزن کے یہاں گزاری تھی۔ عدت کے بعد اس نے نورے کو اپنے پاس لانا چاہا مگر اسے جھٹکا لگا جب نورے نے اسے دیکھ کر منہ پھیرا تھا۔ یہ نہیں تھا، وہ پہچان نہیں رہی تھی مگر وہ پہلے جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ فرحت نے بتایا کہ بیمار رہتی ہیں اور حالانکہ وہ تو اتنی صحت مند تھی، وہ بہت کم بیمار ہوتی تھی۔ 3 دن وہاں رہ کر جب وہ گاؤں جانے لگی تو حنیفہ رونے لگی۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی اس کے ساتھ۔ عائزہ نے بہت سمجھایا مگر اس کا رونا کم نہیں ہوا۔ وہ بار بار رمل اور ادیبہ کے پاس جانے کے لیے بول رہی تھی۔ عائزہ نے بہت مشکل سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ وہ بھاگ کر رمل کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ماورا نے کہا کہ یہ اس کا اپنا گھر ہے، رہنے دو یہیں۔ عائزہ کا دماغ گم گیا تھا۔ وہ بہت مشکلوں سے وہاں سے نکلی۔ گاؤں آنے کے بعد اس نے انیلا سے رابطہ کرنا چاہا مگر ساریہ اور غبار کی وجہ سے وہ رابطہ نہیں کر سکی۔ اب پوری حویلی میں عائزہ ہوتی تھی۔ اسے ڈر خوف نہیں تھا، بس وہ بور ہو جاتی تھی۔ جا وہ یہاں نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اسکول، سلائی سینٹر وغیرہ سب رافع خان کا تھا اور پھر پیسوں کی ضرورت اسے نہیں تھی۔ عائزہ کے بابا ہر ماہ اسے پیسہ دیتے تھے، اس کا کمپنی میں حصہ جو تھا۔ شاہ نواز کمپنی دیکھتا تو تھا مگر پارٹنر عائزہ بھی تھی۔ ایک دن وہ صفائی کر رہی تھی تو اسے کچھ کتابیں، لفافے اور ڈائری ملی۔ وہ سب ذائشہ کا تھا۔ اس نے ذائشہ کی پوری ڈائری پڑھی۔ جہاں سے ادھورا تھا وہاں سے عائزہ نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ دامر کی کال آتی تھی۔ رنین مائدہ دن بدن بڑی ہو رہی تھی۔ جب وہ پوری 8 سال کی ہوئی تو عائزہ بغیر کسی کو بتائے سعودی چلی گئی تھی اور وہیں ملاقات ہوئی دامر کے دوست اوان سے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ حج پر آیا تھا۔ دامر کی ملاقات راہ چلتے ہوئے تھی اس سے۔ پھر جب اس نے عائزہ سے ذکر کیا تو عائزہ نے کھانے پر بلانے کو کہا مگر اوان کی امی مریم کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ وہ تو سدرا کی بہن تھی۔ دونوں کو یاد آیا وہ دونوں انیلا کی شادی پر ملی تھی۔ دونوں بہت اتفاق سے ملی۔ پھر اوان اور دامر کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ عائزہ گاؤں واپس آ گئی تھی۔ مریم سے ملاقات کے ٹھیک 2 ماہ بعد اسے دامر سے پتہ چلا کہ اوان کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسے افسوس ہوا بہت۔ پھر دامر نے بتایا کہ اوان اور اس کی بہن اب سدرا کے پاس رہیں گے۔ کبھی چھت سے یا پھر کھڑکیوں سے وہ اوان کو دیکھ لیتی تھی اور اس کے ساتھ فرمان اور ادیان کو بھی۔ ادیان کو دیکھ کر اس کے دل میں ٹیز سی اٹھتی تھی۔ اسے نورے یاد آتی تھی۔ کاش وہ واپس آ جاتی مگر دھیرے دھیرے تو شہر سے سب نے راستہ ہی ختم کر لیا تھا۔ وہاں اس کی مشکات سے بات ہوتی تھی۔ اسے مشکات سے پتہ چلا تھا کہ نورے کا ایڈمیشن ہوا ہے مگر نورے کے نام سے نہیں، حنیفہ کے نام سے۔ ماورا نے اس کا نام بدل دیا تھا۔ عائزہ ہمیشہ کہتی تھی اسمارہ سے کہ نورے کا خیال رکھا کرے۔ نورے جب 17 سال کی ہوئی تو تب عائزہ شہر گئی تھی اپنے بابا کے لیے۔ وہ لندن سے آئے تھے اور ان کی طبیعت خراب تھی۔ وہ عائزہ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ مجبوراً عائزہ کو جانا پڑا تھا۔ ان سے مل کر وہ شام کو مشکات کے اصرار پر اس کے یہاں دعوت پر چلی آئی۔ وہاں سے فارغ ہو کر نکلی تو بے ساختہ سفیر لوگوں کے یہاں قدم بڑھا دیے۔ کھولا نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ فرحت اور زہرہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ جب اس نے نورے کا پوچھا تو سب نے کہا وہ گھر پر نہیں ہیں، باہر گئی ہیں۔ تھوڑا سا انتظار کیا تو وہ آ گئی مگر پھر جب عائزہ نے اس کے چہرے پر بیزاری اور اس کا حلیہ دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ نورے نے سلام کیا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ یہ میری نورے تو نہیں لگ رہی؟ عائزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ صحیح کہا کیونکہ یہ حنیفہ ہے۔ نورے کو کچھ یاد نہیں ہے۔ زہرہ بیگم کے الفاظ تو مانو عائزہ کے دل میں لگ گئے تھے۔ وہ واپس چلی گئی گاؤں۔ آئی تو دامر کو کال کر کے سب بتایا۔ اتنے عرصے میں دامر کی ادیان، حنزہ اور فرمان سے بھی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ سب کا ایک گروپ تھا۔ دامر آنا چاہتا تھا۔ اب اس کا کہنا تھا رنین اور مائدہ دونوں اب بڑی ہو گئی ہیں، دونوں کچھ دن اکیلی رہ لیں گی۔ تھک ہار کر عائزہ نے اجازت دے دی۔ اوان، ادیان اور فرمان تینوں شہر جا چکے تھے۔ پڑھائی کے لیے وہ ہاسٹل نہیں گئے تھے بلکہ فلیٹ میں ایک روم لے کر تینوں ایک ہی جگہ شفٹ ہو گئے تھے۔ دامر جب آیا تو وہیں ٹھہرا تھا۔ عائزہ ایک دفعہ پھر گاؤں سے شہر آئی مگر سفیر لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ عائزہ نے سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر سب گپیں لگانے بیٹھ گئے تو وہ بھی صوفے پر بیٹھی رہی تھی۔
مشکات کی کال آئی۔ اس نے بہت پاک سے اٹھایا مگر مشکات کی آواز سننے کے بعد اسے جھٹکا لگا۔ او اللہ کا شکر! عائزہ نے دل پر ہاتھ رکھا۔ دامر اٹھ کر ان کے پاس آیا اور فون سائڈ پر کیا۔ کیا ہوا امی؟ دامر نے پوچھا۔ سب ان کی طرف متوجہ تھے۔ نوریں جل گئی ہیں۔ عائزہ نے سر پر ہاتھ رکھا۔ تو چلے، دامر نے کہا تو عائزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تبھی اس کی نظر فرمان پر پڑی جو عدنان کو دیکھ رہا تھا اور عدنان پاس رکھے فون پر جس پر ابھی مشکات نے بتایا تھا۔ عائزہ کو جیسے کچھ انوکھا نظر آ رہا تھا۔ وہ دل میں مسکرائی۔ پتہ نہیں کیسی ہو گئی، کوئی خیال رکھنے والا بھی نہیں۔ عائزہ بول تو دامر سے رہی تھی مگر نظر اس کی عدنان پر تھی جس کے چہرے کے رنگ عائزہ کو سکون دے رہے تھے۔ سب جب سونے کے لیے چلے گئے تو دامر اور عائزہ باتیں کرنے کے لیے ہال میں ہی بیٹھ گئے۔ امی آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ دامر نے نوٹ کیا۔ اچھا یہ بتاؤ کبھی نورے کے لیے عدنان نے ذکر کیا؟ عائزہ نے رازداری سے پوچھا۔ نہیں مگر ہاں میں نے ساری بات ان سب کو بتائی ہے۔ سوری امی، دامر نے نظریں جھکائی۔ صحیح کیا، عائزہ مسکرائی۔ وہ سب بہت اچھے ہیں اسپیشلی عدی، دامر نے مسکرا کر کہا۔ ماشاءاللہ، اچھا دامر کیوں نہ ہم ایک گروپ بنائیں؟ عائزہ دامر کی طرف ہو کر بیٹھی۔ کیسا گروپ؟ دامر الجھا۔ نورے کو حاصل کرنے کے لیے اور تمہاری ذائشہ امی کے بدلے کے لیے۔ عائزہ کی آنکھوں میں دامر نے نمی دیکھ لی تھی۔ مگر امی وہ لوگ راضی ہوں گے؟ دامر نے فک کی۔ ہوں گے، ضرور ہوں گے، تم بس جاؤ اور عدنان کو دیکھو، اگر وہ سویا نہیں ہے تو اسے بھیج دو، عائزہ نے کہا۔ تو دامر جی اچھا کہتا اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ تھوڑی ہی دیر میں عدنان عائزہ کے پاس تھا۔ کچھ بات پوچھوں گی، صحیح صحیح جواب دینا، عائزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جی پوچھیں، عدنان ذرا سا گھبرایا۔ نورے کو جانتے ہو؟ عائزہ نے آئی برو جھکا کر عدنان سے کہا۔ میری منگیتر ہیں، عدنان کے جٹ سے جواب دینے پر وہ مزید سکون میں آئی۔ مگر اسے تو نہیں پتہ نا کچھ یاد ہے؟ عائزہ نے کوئی تاثرات چہرے پر نہ لائے۔ مجھے پتہ ہے نا، وہ اب جیسی بھی ہے میری ہی رہے گی۔ عدنان اب ذرا پر سکون نظر آیا عائزہ کو۔ اسے حاصل کرنا چاہو گے؟ عائزہ نے پوچھا۔ ہاں مگر کیسے؟ وہ بے چین ہوا۔ یہ اب مان اور فرمان کو پتہ ہے کہ تم نورے کو پسند کرتے ہو؟ عائزہ نے مانو آخری سوال کیا۔ ہاں، اور ہینا مطلب حنزہ کو بھی پتہ ہے۔ عدنان نے سر جھٹک کر حنزہ کا پورا نام لیا۔ اچھا اب ایسا کرو، تم جاؤ اور سب کو جگا کر لے کر آؤ۔ عائزہ نے اس دفعہ عدنان کو بھیجا تو وہ تھوڑی دیر میں سب کے ساتھ آیا اور سب نیچے فرش پر بیٹھ گئے مانو عائزہ ان کی ٹیچر تھی۔ عوان کو تو سب نیند سے اٹھا کر لائے تھے۔ عائزہ نے سب کو پہلی بار آگاہ کیا اور مقصد بتایا۔ مگر سفیر کو کال کرے گا کون؟ عائزہ نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ دامر نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ہم میں سے کوئی نہیں کرے گا، بعد میں مسئلہ نہ ہو جائے تم لوگوں کی فیملی سے، عائزہ نے سمجھایا۔ تو کال میں کروں گا مگر نام بدل کر، عدنان نے جٹ سے کہا۔ تو عائزہ ہنسی ضبط نہیں کر سکی۔ یہ صحیح ہے، عائزہ نے ہنسی پر کنٹرول کیا۔ نام کیا ہوگا پھر؟ عوان نے دماغ لگایا۔ شیان رکھ لو، فرمان نے کہا۔ کشان ہوگا، یہ ذرا ایٹیٹیوڈ اور ہیرو کی پرسنالٹی دے گا۔ عدنان نے کالر جاڑے تو چاروں نے اسے گھورا۔ دیکھ لو ہو کہیں آگے چل کر جیرو کی پرسنالٹی نہ دے دے، فرمان نے مذاق اڑایا۔ اچھا منہ بند رکھ، عدنان نے اسے چپ کرایا۔ عائزہ ان کی نوک جھوک انجوائے کر رہی تھی۔ اور ہاں تم کہو گے ان سے کہ نورے تمہاری بیوی ہے، عائزہ نے کہا تو سب آنکھیں نکالے عدنان کو دیکھنے لگے۔ نکاح کب ہوا؟ عدنان نے پوچھا۔ بچپن میں ہو گیا ہے ایسا کہنا ہے، پاگل ہوا نہیں ہے، عائزہ نے عدنان کے چہرے کے رنگ اڑتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ او اچھا تب صحیح ہے، عدنان پرسکون ہوا۔ ایسا کرو کل میں نئی سم لے آؤں گی تو کال کرنا تم، عائزہ نے کہا تو سب نے اچھا کہہ کر سر ہلایا۔ اور امی مشکات آنٹی کو بلا لینا، کچھ آئیڈیا ان سے بھی لے لیں گے، دامن نے پوچھا۔ ہاں صحیح کہا، چلو ابھی سو جاؤ تم لوگ جا کر، عائزہ نے گھڑی دیکھی جہاں رات کے 1 بج چکے تھے۔ ٹھیک ہے مگر آنٹی جو کرنا ہے کل، کیونکہ اسجد آیا پرسوں آ جائیں گے، عدنان نے کہا تو عائزہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسجد یہاں کاروبار کرتا تھا، خود کی کمپنی تھی اس کی، وہ لڑکوں کے ساتھ اسی فلیٹ میں ہوتا تھا۔ جب سب سونے چلے گئے تو عائزہ بھی سو گئی۔ آج اسے ذرا سکون کی نیند آئی تھی۔ اور پھر یہاں سے ماضی کا باب بند ہوتا ہے، یہاں سے ذائشہ رافعہ سے شروع کیا ہوا سفر ذائشہ عریس تک آ کر ختم ہوتا ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے عدنان اور نورے کی کہانی جو ختم ہوگی عدنان اور حنیفہ کے نام سے۔ سفیر سے پہلی بات میں ہی سفیر کی گھبراہٹ سب نے محسوس کی تھی، اسی طرح کبھی 1 ماہ تو کبھی 2 ماہ بعد عدنان کشان بن کر سفیر سے بات کرتا تھا۔ آج عائزہ چلی گئی تھی مگر وہ سب سے رابطے میں تھی، دامر بھی چلا گیا تھا۔ عدنان، عوان، دامر، فرمان اور حنزہ کے علاوہ اب ادیبہ بھی شامل ہو چکی تھی اور اس کا نام عدنان نے بدل دیا تھا۔ اس کے مطابق اگر کبھی نورے کو پتہ چلے تو اس کے لیے اس کی دوست ادیبہ رہے مگر اس سے چھپ کر جو کام کرے گی وہ عندلیب ہوگی،
کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں تھا، مگر فرمان بار بار کہتا تھا یہ 2 نام ہے، کسی دن موت کا باعث نہ ہو جائے، جس پر سب اسے گھوٹ کر رہ جاتے تھے۔ اسی طرح تقریباً 2 سال گزر گئے۔ اسجد اب بہت کم شہر آتا تھا، کیونکہ ادیان اور فرمان نے پوری طرح سے سارا کام سنبھال لیا تھا، جبکہ اوان جا پر توجہ دیتا تھا۔ دھیرے دھیرے رافعہ کمپنی شہر کے جانے مانے ناموں میں آنے لگی تھی اور اس کے پیچھے ادیان اور فرمان کا ہاتھ تھا۔ خوشی دوبالا تو تب ہوئی جب سفیر نے ان سے پارٹنرشپ کرنے کا پیغام بھیجا، جسے عائزہ نے انکار کروا دیا تھا۔ ہاں، کشان ان کے ساتھ ڈیلے کرتا تھا اور انہیں وقتاً فوقتاً شکست دے رہا تھا۔ سفیر کو لگتا تھا کہ کشان خان حویلی سے ہی تعلق رکھتا ہے، اسے یہ بھی لگ رہا تھا کہ کشان بھی اس کمپنی میں موجود ہے۔ وقت کے ساتھ ادیان نورے سے زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ دامر واپس نہیں آیا تھا، ابھی تک سب ٹھیک تھا، بس سب کو نورے کی فکر لگی رہتی تھی۔ ایک دن انہیں اندلیب سے پتہ چلا کہ وہ ساری رات گھر سے باہر ہو کر آئی ہیں اور پتہ نہیں کیا بتا رہی ہیں، اور اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا۔ یہ سن کر سب سے پہلے ہار عائزہ نہیں مانی تھی۔ دامر اپنی ماں کو دیکھ کر خود بھی پیچھے ہٹنے کا سوچ رہا تھا، مگر ادیان نے کسی کے قدم پیچھے نہیں ہونے دیے اور اندلیب سے ہیلپ لے کر اس نے حنزہ کو سفیر ملک کے گھر بھیجا تھا۔ وہاں پر جا کر حنزہ نے ایسی دلیلیں پیش کی تھی کہ سب کو اعتبار کرنا ہی پڑا، مگر اس سب کے باوجود سب نورے سے پہلے کی طرح بات نہیں کرتے تھے۔ اس حادثے کے بعد اندلیب کی بھی دوستی پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ ادیان لوگوں نے بہت پتہ کروایا، یہاں تک کہ ان سب نے ارشان اور رحیل کو باری باری کڈنیپ کیا تھا۔ رحیل نے سچ بتایا اور اسے سب نے چھوڑ دیا، مگر ارشان تو ارشان تھا، اس نے الٹا سوائے ایڈی گینگ کے لوگوں سے کیا وہ کیوں اس کی کزن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جس پر فرمان نے ساری بات بتائی۔ ارشان اپنے باپ سے بدگمان تو ہو چکا تھا، مگر اسے یقین ابھی بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پھر ساری بات بتا کر اور اپنے دل پر ایک بھاری بوجھ لیے چلا گیا تھا۔ سب کو پچھتاوا ہوا کہ نہیں بتانا چاہیے تھا، مگر خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اندلیب نے بتایا کہ ارشان اب ہاسٹل شفٹ ہو گیا ہے اور اب وہ بات بات پر اپنے باپ کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وارث نے اسے گھر سے دور کر دیا تھا۔ نورے دن بدن ضدی اور سخت مزاج کی ہو رہی تھی۔ یہ بات سب کو بہت کھٹکتی تھی۔ تبھی اوان نے سب سے پہلے راستہ بتایا کہ اگر اس صورت میں رمل آ جائے تو اندلیب اور نورے کی صلح ہو سکتی ہے، مگر پھر رمل کو لایا کیسے جاتا؟ پھر سب نے دل مار لیا اپنا اور خاموش رہے۔ قدم قدم پر نورے کی مدد اندلیب، فرمان، اوان، حنزہ اور سب سے زیادہ ادیان کرتا رہا تھا۔ دامر اور عائزہ دور تھے، حنزہ گاؤں سے ہی سب سنتی تھی اور اپنی رائے بھی دیتی تھی۔ حنزہ کا عائزہ سے رابطہ تھا، مگر صرف موبائل پر۔ اندلیب نے پڑھائی چھوڑ دی تھی اور اس کے بعد نورے نے بھی صرف ایگزام یا کسی ضروری کام سے جاتی تھی۔ اندلیب کے ہی مشورہ دینے پر وہ آفس آیا جایا کرتی تھی۔ سب جیسے تھا ویسے ہی چھوڑ دیا سب نے۔ اب جو بھی ہوتا رمل کے آنے کے بعد ہوتا، اگر رمل ابھی نہیں آ سکتی تھی۔ اس تقریباً 1.5 سال بعد میں لکھنے بیٹھی ہوں۔ آج میری بات آسپا بھابھی سے ہوئی۔ پہلے تو وہ جانے لگی، مگر جب میں نے آواز دی تو وہ رک گئی اور پھر ہماری لمبی بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ انیلا اپنے مائکے کی بہت یاد کرتی ہیں۔ آسپا بھابھی نے کہا وہ نیلو کو لائیں گی اور عائزہ کو اسے سمجھانا ہوگا۔ عائزہ نے حامی بھر دی۔ پھر واقعی میں ایک دن انیلا آ ہی گئی تھی۔ تھوڑی سی ملاقات کے بعد عائزہ نے اپنا نمبر دیا، پھر انیلا کی اس سے بات ہوئی اور عائزہ نے اسے سمجھایا کہ نہ یاد کرے، کوئی اسے یاد نہیں کرتا، اس لیے میکے کے لیے رویا مت کرو۔ ماں باپ مر گئے تمہارے اور بھائیوں کے دل سے محبت مر گئی، بھابھیوں سے رشتہ رکھ کر کیا کرو گی؟ اور بچے تو تمہیں خاص جانتے بھی نہیں ہیں۔ اپنے سسرال کو سینے سے لگا لو، قدر کرو۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد بات کرنے کے بعد کال بند ہو گئی اور پھر سے سب کی زندگیوں میں خاموشی آ گئی تھی۔ ابھی 4 ماہ ہی گزرے تھے کہ ادیبہ نے بتایا رمل آنے والی ہے۔ اب فکر ہوئی اب کیا ہوگا۔ دامر بھی آ گیا تھا چند دن پہلے۔ اب وہ مستقل یہی سیٹ ہونے کا سوچ رہا تھا۔ ماشاءاللہ کہ رنین، مائدہ اور خود دامر نے حفظ کر لیا تھا۔ رنین مائدہ کی پڑھائی مکمل ہونے والی تھی تو عائزہ نے بھی کہا کہ حنزہ کی شادی میں دونوں کو لے آنا۔ حال حنیفہ نے ڈائری بند کی تو نیند تو آنے والی نہیں تھی، تو کچن سے کافی بنا کر لائی اور بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ لوگ اس سے کتنا واقف تھے اور کبھی خبر بھی نہ ہونے دی حنیفہ کو کہ اپنے لوگ اس کے آس پاس ہیں۔ تبھی اس کے دماغ میں وہ الفاظ آئے، مگر ادیان نے کسی کے قدم پیچھے نہیں ہونے دیے اور اندلیب سے ہیلپ لے کر اس نے حنزہ کو سفیر ملک کے گھر بھیجا تھا۔ وہاں پر جا کر حنزہ نے ایسی دلیلیں پیش کی تھی کہ سب کو اعتبار کرنا ہی پڑا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ ادیان ہی نے اس کا صرف اعتبار کیا تھا اور اس کے پاک ہونے کی گواہی حنزہ نے دی تھی۔ ایک پل کو ایسے لگا جیسے وہ ہر غم سے آزاد ہو چکی ہے، مگر پھر ابھی تو بہت کچھ دیکھنا باقی تھا۔ اس نے آدھی کافی رکھ دی، اب وہ صوفے پر ہی سونے لگی تھی۔
آج کھولا کی مہندی تھی مگر گھر میں ماتم چھایا تھا، جیسے سب معمول پر تھے۔ اپنے کھولا خود کے سب کے لیے ناشتہ بنا کر پھر کپڑے دھونے کے لیے مشین لگا دی۔ کھولا صبر اور شکر کی مثال تھی، اس نے اف تک نہ کیا۔ اگر وہ چاہتی تو وارث اور برہان یا ارشان کے سہارے انکار کر دیتی، مگر کب تک؟ سب تو کہتے تھے کہ اب کوئی کمارا تم سے شادی نہیں کرے گا، پھر کھولا کس آسرے پر انکار کرتی؟ آج 2 بچوں کا باپ ملا ہے، کل 4 بچوں کا ملتا تو اس سے بہتر وہ یہی نہ سر جھکا لیتی۔ اور اس سے صرف اس بات سے مطلب تھا کہ اس کا شوہر کیسا ہوگا، اور پھر جس بیٹی کا باپ یہ کہہ دینا کہ کب تک بٹھائے رکھوں گا، تو پھر بیٹی پر فرض ہے وہ نہ بیٹھے۔ کھولا نے بہت سوچ سمجھ کر وارث کو روکا تھا، مگر یہ بات وہ شاید بھول چکی تھی کہ اس کے اللہ جی نے اس کے ساتھ زیادتی ہونے دیں گے کیا؟ اندلیب حمزہ کے ساتھ آ گئی تھی۔ ادیان لوگ میٹنگ سے فارغ ہوئے تو وہ بھی آ گئے۔ آج وہ سب اپنی اپنی جگہ پر آئے تھے، جہاں پہلی دفعہ ادیبہ رمل کو لائی تھی۔ حمزہ بریانی اور اندلیب کھیر لے آئی تھی، باقی کی چیزیں ادیان نے آرڈر کی تھی۔ سب کھا پی کر فارغ ہو چکے تھے۔ حمزہ یار تم بریک لے لو تھوڑا، کہیں گھوم پھر آؤ، ادیان بولا۔ ہاں پھر اسکول والے مجھے نکال دیں، آلریڈی میرے اتنے گیپ ہوئے ہیں، حمزہ نے بیزاری سے کہا۔ یہ بھی ہے، ادیان نے افسوس کیا۔ تم لوگ رات کو ڈنر یا پھر کہیں چلے جایا کرو، فرمان نے مشورہ دیا۔ اوان کبھی کبھی رات کو رکتے ہیں اور اس میں وہ آرام کرے یا گھومنے جائے، حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ سنسکاری بیوی ملی ہے آپ کو اوان بھائی، اندلیب نے اشارت سے اوان کو دیکھا۔ درست کہا، اوان بھی مسکرا دیا۔ اندلیب سچ بتانا، کھیر تم نے بنائی ہے یا اسما خالہ نے؟ فرمان کھیر کھا رہا تھا، پھر اس نے اپنے شک کو دور کرنا چاہا۔ یار میں نے بنائی ہے اور وارث کو بھی کھلائی ہے، اندلیب چہکی۔ چھوٹی مئو گھر پر تو کل رات سے گیا ہی نہیں، اوان نے کہا تو سب اندلیب کو حیران کن نظروں سے دیکھنے لگے۔ ارے میں نے آج تھوڑی کھلائی تھی، اندلیب نے منہ بنا کر کہا۔ تو یہ 4 دن پہلے کی ہے نا؟ شک تھا مجھے، یہ آواز دامن کی تھی۔ نہیں میں صرف ٹرائی کی تھی، کھولاپی سے سیکھی تھی تو انہیں بنا کر ریویو لینا چاہ رہی تھی، اندلیب نے تفصیل سے بتایا۔ ارے ہاں، کھولا کیسی ہیں؟ حمزہ نے مسکرا کر پوچھا۔ ٹھیک ہے، اندلیب لب کاٹتے ہوئے بولی۔ اچھا میں سوچ رہا ہوں کل کوکنگ کروں، دامن نے کہا۔ ذہن نصیب پھر کیا بنا رہے ہو؟ اوان بولا۔ شاہی ٹکڑا جوتوں نے لاسٹ ٹائم بنایا تھا اور یہ آواز تھی فرمان صاحب کی۔ اوکے ڈن، پھر سب نے کل کھانا میری طرف کھانا ہے، دامن نے دعوت دی۔ یعنی کہ کل ادیان کے سسرال میں دعوت ہے، اوان نے اشارت سے کہا تو سب مسکرا دیے۔ یار یہ بلش کر رہا ہے، فرمان کی آنکھوں میں سے کچھ بچ سکتا تھا کیا؟ ادیان نے فوراً اپنا ہاتھ چہرے پر رکھا۔ ہاں واقعی، اندلیب بھی ہنس دی۔ ہاتھ تو ہٹاؤ، حمزہ اٹھ کر ادیان کے پاس گئی اور فرمان حمزہ نے زبردستی اس کا ہاتھ ہٹایا تو دامن اور اوان نے بھی دیکھا وہ واقعی بلش کر رہا تھا۔ سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر ادیان نے رخ بدلا، پھر خود بھی ہنس دیا۔ اندلیب مشکات آنٹی کو کال کر دوں گا میں، دامن نے بات بدلی۔ نہیں بھائی اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ کل تو میں نہیں آ سکتی، اندلیب نے انکار کیا۔ ہیں کیوں؟ حمزہ نے پوچھا۔ کل کھولا کی شادی ہے نا، اور پھر حنیفہ رمل ناز تینوں نہیں ہیں، عاتقہ بہت چھوٹی ہے، میں ذرا ہیلپ کروا لوں گی، اندلیب نے بتایا۔ کس سے کر رہی ہیں؟ حمزہ نے دامن کے دل کی بات کہی ہو جیسے۔ کر نہیں رہی، ہو رہی ہے، اندلیب نے ساری بات بتائی تو سب نے افسوس کیا اور کھولا کے اچھے نصیب کی دعا کی۔ وہ اتنی پیاری ہیں اور اتنی اچھی، اتنی نیک ہیں، میں بتا نہیں سکتی آپ سب کو، اندلیب اداسی سے بولی۔ وہ ایک بہتر شخص اور بہتر مستقبل ڈیزرو کرتی ہیں، حمزہ نے افسوس سے کہا۔ بالکل آپی، میرا دل بہت اداس ہے ان کے لیے، اندلیب نے برا سا منہ بنایا تھا۔ حمزہ کی نظر ایک دم سے دامن پر پڑی، پھر وہ کچھ سوچنے لگی۔ وہ خوش ہے اس شادی سے؟ مطلب کیا اس نے انکار نہیں کیا؟ ادیان نے پوچھا۔ وہ ہر کسی کے فیصلے پر سر جھکانے والی ہیں، اندلیب نے نفی میں سر ہلایا۔ رمل کی ہی بہن ہے نا؟ فرمان نے کنفرم کرنا چاہا۔ مگر رمل کے برعکس ہیں بالکل، اندلیب نے جواب دیا۔ اچھا اب چلو ٹاپک چینج کرو، وان نے کہا تو سب دوسری باتوں میں لگ گئے۔ ہما یہاں کیا کر رہی ہو؟ زین ابھی آیا تھا، وہ اپنے اپارٹمنٹ میں جاتا کہ اسے وردہ لوگوں کے ساتھ ہما کی آواز سنائی دی، وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ بس ابھی آئی ہوں، ہما گھبرا گئی۔ منع کیا ہے نا سب نے، کسی سے دوستی نہیں کرنی، باقی سب کہاں ہیں؟ زین نے ایک نظر وردہ اور اس کے گروپ پر ڈالی۔ وہ سب لائبریری ہیں، میں وہیں جا رہی ہوں، ہما زین کے بولنے سے پہلے بھاگی تھی۔ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کوئی، وردہ آگے بڑھی۔ آپ سے پوچھا میں نے، زین نے آئی برو چکائے۔ ہر وقت غصے میں کیوں رہتے ہو؟ فیض نے زین کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جسے بڑی آسانی سے زین نے جھٹک دیا۔ مجھے ان سے اور ان چاروں سے دور رہنا، زین نے اتنا کہا اور واپس چلا گیا۔ یہ نفسیاتی لگتا ہے مجھے، رباب نے جل کر کہا۔ میں نے منع کیا تھا مگر آپ لوگوں نے ماننا نہیں ہے، ارشان نے غصہ پٹا ڈائلاگ مارا تو سب نے اسے گھورا۔ زین جب تمہاری کزن باز نہیں آ رہی تو تم اپنے گھر پر بات کرو، زین کے دوست شازی نے کہا۔
ایم ہی فرمان بھائی ڈانٹیں گے اس کو، زین نے جواب دیا۔ وردہ لوگوں سے واقف ہو تم پھر بھی، سازی نے اور کھڑی وردہ کو دیکھ کر کہا۔ ان سے کون واقف نہیں ہے یار، زین نے نقاہت سے کہا۔ زین کی اشان سے چند دن ہی دوستی رہی تھی، پھر جب زین کو پتہ چلا کہ وہ وردہ جیسے گندے گروپ کے ساتھ ہے، تب سے اس نے دوستی ہی ختم کر لی تھی۔ خلا عصر کی نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھی رہی، اس نے دعا تو مانگ لی تھی مگر اب وہ دوبارہ دعا مانگنے لگی تھی۔ اے عرش و فرش کے اکلوتے مالک، تو ہر حال سے واقف ہے، تجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، نہ میرا ماضی اور نہ ہی میرا مستقبل، میں نے اپنی ساری زندگی تیرے سہارے چھوڑ دی ہیں اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جی مجھے بس نیک ہاتھوں میں پہنچانا، اللہ مجھے ہمیشہ پاکیزہ رکھ، یا اللہ میرے ساتھ ہمیشہ مجھ پر اپنا سایہ رکھ، میری دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ کھولا اتنا کہہ کر دعا والے ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رونے لگی تھی۔ رنین مجھے تم سے ایک بات پوچھنی تھی، بھول گئی تھی ابھی یاد آیا، حنیفہ نے پاس کھڑی برتن دھوتی رنین سے کہا۔ جی آپی بولیں، رنین نے پیار سے کہا تو حنیفہ کو بے ساختہ کھولا یاد آئی، اس کی آواز میں بھی چاشنی ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی جبکہ مرد پر صرف 4 شادیاں فرض ہیں؟ حنیفہ نے ٹھہر ٹھہر کر پوچھا، اسے مانو ڈر لگ رہا تھا۔ ہمارے پیارے نبی نے کسی نہ کسی مقصد کی شادی کی تھی ہر ایک بیوی سے، رنین مسکرا کر بولی۔ کیا تم تھوڑا اور بتا سکتی ہو؟ حنیفہ شاید اپنے سوالوں کا جواب نہیں پا سکی تھی۔ ان کی پہلی اہلیہ اماں خدیجہ جو ان سے عمر میں بڑی تھی، پورے 15 سال بڑی تھی، انہوں نے ہمارے پیارے آقا کا تب ساتھ دیا جب کوئی ان کا اعتبار نہیں کرتا تھا، ان پر پتھر مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، مگر اماں خدیجہ واحد خاتون تھیں جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا اور اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے تھے۔ رنین کی آنکھوں میں نمی آئی تھی مگر دوسرے پل وہ مسکرائی بھی تھی۔ تو ہمارے نبی نے اماں خدیجہ کے ہوتے ہوئے ہی دوسرا اور باقی نکاح کیا تھا۔ حنیفہ کو مزید دلچسپی ہوئی اور وہ شاید وہ اپنے سوالوں کا جواب لینا بھول گئی تھی۔ نہیں، ان کی وفات کے بعد حضرت محمد نے دوسرا نکاح حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا سے کیا تھا، تب ہمارے نبی کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ رنین نے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا تھا۔ اور ان سے شادی کیوں کی تھی؟ حنیفہ نے رنین کو چپ دیکھ کر پوچھا۔ کیونکہ وہ بیوہ تھی اور اس لیے کہ ہمیں سبق ملے بیوہ سے نکاح جائز ہے۔ اور تیسرا نکاح اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کیا تھا، تب آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی اور اماں عائشہ کی عمر 6 یا 9 سال تھی، رنین نے بتایا تو حنیفہ کی آنکھیں باہر آنے کو تھیں۔ کیا تم صحیح ہو رنین؟ حنیفہ نے پوچھا تو رنین ہلکا سا مسکرا دی۔ جی پیاری آپی، اور اس شادی کا اعلان خود اللہ نے کر دیا تھا ہمارے نبی کے خواب میں، اور جبرائیل علیہ السلام پیغام لائے تھے تو آپ نے اپنے عزیز دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا۔ ہاں مگر رخصتی بعد میں ہوئی تھی، رنین نے آرام سے جواب دیا۔ دوسری طرف حنیفہ کو بھی سکون آیا یہ سن کر۔ اچھا شکریہ، میں روٹیاں بنا لوں پھر تم مجھے بتانا آگے کا قصہ۔ حنیفہ نے رنین سے اجازت لینی چاہی۔ بالکل، کیوں نہیں، رنین نے خوش دلی سے کہا۔ پھر دونوں کام میں لگ گئیں۔ رنین ذرا بالکونی میں کافی لے کر آنا، 2 کپ، دامر رنین سے بولا تو رنین سمیت سب نے دامر کو دیکھا۔ خیر تو ہے نا اوکھ؟ مائدہ نے پوچھا۔ ہاں ہاں خیر ہے، ایسا کرے آپ دونوں بھی آ جائیں۔ شفق، ہما، آپ دونوں کو ادی نے بلایا ہے، وہ باہر لے کر جائے گا۔ دامر نے اس دفعہ سب کو مخاطب کیا۔ میرے سر میں درد ہے شفق، ادی بھائی سے بول دینا، ہما کہتی ہوئی اندر چلی گئی۔ مگر آج ادی نے شفق ہما سے کہا تھا کہ رات کو وہ کہیں جائیں گے، مگر ہما نے انکار تب بھی انکار کیا تھا اور اب بھی انکار کر دیا تھا۔ شفق چلی گئی، تھوڑی دیر میں چادر لے کر وہ باہر نکلی اور رنین کافی بنانے لگی۔ حنیفہ اور مائدہ دامر کے ساتھ کمرے کی بالکونی میں آ گئی، پھر دامر کے دائیں بائیں ہو کر دونوں بیٹھ گئیں۔ بھائی کچھ ہوا ہے کیا؟ حنیفہ نے پوچھا۔ اور نورے کچھ نہیں ہوا، دامر اس دفعہ ہنس دیا۔ پھر شفق، ہما کیوں گئی ہیں اور ہم سب کو آپ نے کیوں بلایا؟ مائدہ نے کہا۔ شفق اپنے بھائی سے ناراض تھی اور مجھے آپ تینوں خاص کر رنین سے بات کرنی تھی، دامر نے جواب دیا۔ اچھا، مائدہ نے اچھا کو لمبا کیا۔ نورے ڈائری پڑھ لی، دامر حنیفہ کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں، حنیفہ نے بے چارگی سے جواب دیا۔ کہاں تک پڑھی؟ دامر نے پوچھا۔ مائدہ کی نظر دونوں پر تھی۔ جہاں سے سب لوگ میرا پیچھا کرتے رہے اور رمل ترکی سے آنے والی ہیں وہاں تک، حنیفہ نے جیسے ہی کہا دامر اور مائدہ ہنس دیے۔ وہ پیچھا نہیں کرتے تھے، وہ حفاظت کرتے تھے، دامر نے توصیح کی۔ اور جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ حنیفہ نے معصومانہ انداز میں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، مائدہ نے فوراً جواب دیا۔ اور کوئی ایسا سوال جس کا جواب آپ کو نہ ملا ہو؟ دامر نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے رنین آ رہی تھی، اس نے باری باری سب کو کپ دیا اور پھر ٹرے میز پر رکھ کر دامر کے عین سامنے بیٹھ گئی۔ شاید نہیں، مگر بعد میں پوچھوں گی۔ حنیفہ کو یاد نہ آیا تو بعد کے لیے بولی۔
بالکل ہاں رنین، کیا بات ہوئی تھی؟ برہان سے دامر اب رنین کی طرف متوجہ ہوا تو وہ شاید اس بات کے لیے وہ تیار نہیں تھی اور گڑبڑا اٹھی۔ برہان بھائی نے کیا کہا؟ حنیفہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ بھی بھول گئی تھی، اسے پوچھنا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اپنے والدین سے بات کرنے کا کہہ رہے تھے اور یہ کہ جب آپ کہیں گے تو وہ آ جائیں گے رخصتی کے لیے۔ رنین نے صرف آپ کہیں گے ہی کہا، جبکہ برہان نے کہا تھا کہ جب آپ اور آپ کے بھائی کہیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ اس نے اپنا ذکر گول کر دیا۔ اچھا، اور تمہارا جواب کیا ہے؟ دامر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مائدہ اور حنیفہ دونوں دامر کی رنین کے چہرے پر متوجہ تھی۔ کیسا جواب؟ رنین کو واقعی سمجھ نہیں آیا۔ رخصتی کا ارادہ کب ہے تمہارا؟ دامر کی بجائے حنیفہ نے پوچھا۔ وہ بتائیں گے، میرا اس سے کیا تعلق؟ رنین کو عجیب لگا یہ سوال۔ تمہیں اس حوالے سے کوئی بات کرنی ہے نین؟ دامر نے شاید یہ آخری سوال کیا تھا۔ نہیں تو، رنین نے فوراً جواب دیا۔ اور کیا شفق یا ہما کی شادی ہو رہی ہے؟ مائدہ نے سب کو چپ دیکھ کر کہا۔ تقریباً سب کی کافی آدھی ختم ہو چکی تھی۔ نہیں تو، کس نے کہا؟ دامر کو حیرت ہوئی۔ آپ نے رنین اور آپی سے شادی کے حوالے سے ہی سوال کیا تو مجھے لگا ادیان بھائی نے اسی لیے بلایا ہے دونوں کو۔ مائدہ نے اپنی سوچ کو زبان دی تو تینوں ہنس دیے۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دامر نے کہا۔ اچھا دامر بھائی، آپ کو ہم تینوں میں سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ حنیفہ نے ہاتھوں کو صوفے کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ سب سے ہے، دامر ذرا سا گھبرایا تھا۔ آج سے 2 ماہ پہلے مائدہ یا رنین نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، یہ کیسا جواب ہوا؟ اوکھ، رنین نے منہ بنایا۔ ہاں اوکھ، بتائیں نا۔ مائدہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ اوکے ویٹ، دامر سوچنے لگا اور ساتھ ساتھ ایک ایک نظر تینوں پر بھی ڈال رہا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ کس سے زیادہ محبت ہے یہ مشکل ہے، مگر مجھے سب سے زیادہ پسند اور عزیز کون ہے یہ پتہ ہے۔ دامر ایک کو رکا، تینوں دم سادے اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کس سے؟ مائدہ کو رہا نہیں گیا تو بول اٹھی۔ رنین سے، اور اس کا ریزن بھی ہے۔ دامر نے رنین کو مسکرا کر دیکھا اور رنین بھی مسکرا دی۔ دوسری طرف مائدہ نے منہ بنایا مگر پھر رنین کی مسکراہٹ دیکھ کر خود بھی مسکرا دی۔ حنیفہ کے دل میں ایک کسک تھی۔ اگر وہ بچپن سے دامر کے پاس ہوتی تو آج وہ اس کا نام لیتا، مگر پھر اس نے سوچوں کو جھٹک دیا۔ اور ریزن کیا ہے؟ حنیفہ نے پوچھا۔ جب امی واپس آ گئی تھی تو یہ دونوں بہت چھوٹی تھی، مگر رنین یوں پریٹینڈ کرتی جیسے امی نے اسے میرا خیال رکھنے کے لیے چھوڑا ہے ادھر، اور جب وہ 8 یا 9 سال کی ہوئی تھی تبھی سے اس نے بہت سارے کام اپنے سر لے لیے تھے۔ وہ میرے ہر چھوٹے بڑے کام کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جب میرا سر دباتی یا مجھے کھانا کھلاتی تھی تو مجھے یہ دنیا میں سب سے زیادہ پیاری اور معصوم لگتی تھی۔ اور پتہ ہے، یہ وہاں پر یہ بہت شرارتی بھی تھی، مگر اب مزید سمجھدار ہو گئی ہیں۔ تم تینوں میں سے رنین مجھے زیادہ عزیز ہیں۔ دامر کی آنکھیں ذرا سا نم ہوئی تھی اور رنین نے اپنی بھیگی آنکھیں جھکا لی۔ مجھے لگا آپ میرا نام لیں گے، مائدہ نے شکوہ کیا۔ کوئی نہیں، تم میری فیورٹ ہو، حنیفہ نے اسے پچکارا۔ پکا وعدہ؟ مائدہ نے ہاتھ آگے کیا تو حنیفہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا۔ پھر دامر مائدہ کی فرمائش پر حنیفہ کو ان دونوں کی ماضی کی کئی باتیں سنانے بیٹھ گیا تھا۔ بھائی ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ شفق نے گاڑی رکتے دیکھ کر پوچھا۔ باہر تو آؤ۔ ادیان باہر نکلا، پھر شفق بھی بوجھل دل سے باہر آئی۔ آ جاؤ، آئس کریم کھاتے ہیں۔ ادیان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر چلا گیا۔ ادیان اور وہ آمنے سامنے ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر شفق کی فیورٹ آئس کریم آئی، دونوں نے خاموشی سے کھائی۔ پھر ادیان کو اٹھتا دیکھ کر شفق بھی اٹھی اور دونوں گاڑی کو پیچھے چھوڑ کر واک کرنے لگے۔ شفق کو سمجھ تو آ گیا تھا کہ ادیان نے کوئی بات کرنی ہے، مگر وہ اس طرح ٹہل کیوں رہے تھے؟ اسے لوگوں کو دیکھ کر ڈر لگنے لگا تھا۔ آس پاس بہت سارے لوگ تھے۔ وہ خاموشی سے ادیان کے دائیں جانب اس کا ہاتھ پکڑے چل رہی تھی۔ دونوں نے کافی دور تک چل لیا تھا۔ ادیان نے اسے چھوٹے موٹے سوال بھی کیے جس پر شفق نے جواب دیا۔ شفق، میں آئندہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس دفعہ معاف کر دو پلیز۔ ادیان یکایک شفق کے سامنے آیا اور ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا۔ شفق نے فوراً اس کا ہاتھ نیچے کیا۔ وہ تڑپ گئی تھی مانو بہنیں کہاں بھائیوں کو جھکتا دیکھ سکتی ہیں۔ بھائی مجھے شرمندہ نہ کرے، آپ کا حق ہے میری غلطیوں پر مجھے سمجھانے کا، شفق نے کہا۔ ادیان اب بھی ویسے ہی کھڑا تھا۔ مجھے معاف کیا تم نے؟ ادیان نے شفق کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی۔ جی کر دیا، شفق نے جواب دیا۔ معافی کا تو کہیں سوال ہی نہ تھا کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ پھر ادیان نے صرف ہاتھ اٹھایا تھا، مارا نہیں تھا۔ پھر وہ کیسے معاف نہ کرتی؟ اگر چاہو تو مجھے مار سکتی ہو۔ ادیان جیسے ابھی بھی پرسکون نہیں ہوا تھا۔ بھائی اب میں ناراض ہو جاؤں گی، شفق نے منہ پھیلایا اور آگے قدم بڑھائے تو ادیان بھی چلنے لگا اس کے ساتھ۔ ہما فون چلا رہی تھی۔ جب سے اسے وردہ نے اپنے گروپ میں جوائن کیا تھا وہ موبائل زیادہ استعمال کرنے لگی تھی۔ بعض دفعہ گناہ کی پہلی سیڑھی ہمارے ہاتھ میں پکڑا ہوا یہ موبائل فون ہی ہوتا ہے۔ اس کا اور شفق کا فون ایک ہی تھا۔ یہ ان دونوں نے بہت حنزہ کا فون لیا تھا 1.5 سال پہلے، جب حنزہ کی برتھ ڈے پر اوان نے اس کو نیا فون دیا تھا۔ تبھی شفق ہما نے ضد کر کے حنزہ کا پرانا فون لے لیا تھا۔
جس میں صرف ناول ہوتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ ہی کسی دوست سے رابطہ اور نہ ہی کوئی فلم وغیرہ۔ اور شفق کبھی بھی فرمان کی لاسٹ سین یا پھر ڈی پی دیکھ لیا کرتی تھی، مگر شہر آنے کے بعد اور ہما کی وردا سے ملاقات کے بعد ہما نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، مانو شفق اب وہ استعمال ہی نہیں کرتی تھی، کیونکہ فرمان اب سامنے ہوتا تھا اور ناول کا وقت ہی نہیں ملتا تھا اور نہ اب اس کا دل کرتا تھا۔ پہلے تو وہ دونوں قسط پڑھتی اور پھر رات گئی تک اس پر تبصرے کرتی تھی۔ ہما نے اس میں پرسنل ارشان کا نمبر گروپ سے نکال کر سیو کر لیا تھا اور انسٹاگرام پر اس نے لاک لگا دیا تھا۔ شفق نے دیتا کھا تو تھا، مگر اس نے لاک نہیں پوچھا، نہ ہی کوئی بات کی۔ ہما اب تصویروں میں بھی لینے لگی تھی، شفق ہر چیز نوٹ کرتی تھی۔ اب اس کی تصویروں میں دوپٹہ برائے نام ہی سر پر موجود ہوتا تھا۔ آج بھی وہ ہما وردہ لوگوں کے ساتھ گپ شپ میں لگی تھی، اسی وجہ سے اس نے شفق کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ جب نئے دوست بنتے ہیں نا تو پرانے دوست کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ شفق جب ادیان کے ساتھ اوپر آنے لگی تو ادیان نے کہا، تھوڑی دیر رکو، ساتھ چلتا ہوں تمہارے، کیونکہ دامر بھی وہی تھا۔ شفق صوفے پر بیٹھی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ ادی کچھ زیادہ لیٹ نہیں ہو گیا تو؟ فرمان شاید کچن میں تھا۔ ہاں، تم نے کھانا تو نہیں کھا لیا نا؟ ادیان کمرے میں جاتے ہوئے بولا۔ نہیں، فرمان نے دوبارہ کہا۔ او خدایا، شکر ان کی صلح ہو گئی۔ شفق نے سچے دل سے شکر کیا۔ ارے آپ آئی ہیں؟ فرمان کی آواز پر شفق نے پیچھے کی جانب گردن گھمائی۔ جی بائی لے کر آئے ہیں۔ شفق اٹھنے لگی مگر فرمان کے اشارے پر بیٹھ گئی۔ فرمان نے بھی سامنے صوفے پر بیٹھا، ویسے وہ برتن دھل رہا تھا، پھر اسے یاد آیا کہ گندے برتن باہر پڑے ہیں، مگر کچن سے باہر آیا تو دشمنیں جہاں بیٹھی تھی، اب پھر کہاں کوئی کام دکھتا تھا فرمان صاحب کو۔ کیسی ہو؟ اس دن تو اٹیک آ رہے تھے۔ فرمان کی نظروں اور الفاظوں میں شرارت صاف واضح تھی۔ مجھے اس دن آپ سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، سوری فرمان بھائی۔ شفق نے معذرت کی، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ادیان نے اسے کیوں روکا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ فرمان نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھی، اسے سخت ناگوار گزرا تھا شفق کے منہ سے فرمان بھائی، آپ کی اور بھائی کی صلح کب ہوئی؟ شفق نے اشتیاق سے پوچھا۔ تمہارے جانے کے چند منٹ بعد۔ دوستوں سے کوئی کتنا ہی ناراض ہو سکتا ہے؟ فرمان کی بات مانو شفق کو لگا اسی لیے تھی، تبھی ادیان آیا، پھر تینوں ساتھ باہر نکلے۔ آج اس کا اس گھر میں آخری دن تھا، اس گھر میں اس نے اتنے سال گزارے تھے۔ کھولا ایک ایک چیز کو بڑی دیر تک دیکھ رہی تھی، کبھی کبھی تو ہاتھ لگا کر بھی محسوس کرتی۔ اس کا دل ساری پریشانی بھول کر بس اس گھر کی جدائی تڑپا رہی تھی۔ آج ادیبہ یہیں رکنے والی تھی، وہ کھولا کا چھوٹا بڑا سارا کام کر رہی تھی۔ سب ایک ساتھ ہال میں بیٹھے تھے، حنزہ اور اوان باہر گئے تھے، اوان کے دوست کے جہاں ان کی دعوت تھی، باقی سارے جمع تھے۔ مائدہ اٹھ کر ہما کو بھی بلانے گئی، مگر منہ بناتی واپس آئی۔ ہما کہاں ہے؟ سب سے پہلے شفق نے پوچھا۔ ان کی طبیعت خراب ہے، وہ نہیں آ رہی، مائدہ نے ہما کے الفاظ دہرائے۔ کیا ہوا؟ دیان نے پوچھا۔ میں دیکھتا ہوں۔ فرمان اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھا۔ ہما اندر آ جاؤں؟ فرمان نے دروازہ بجایا تو ہما ہڑبڑا کر موبائل تکیے کے نیچے ڈالا اور سیدھی ہو کر بیٹھی، پھر فرمان کو اجازت دی تو وہ اندر آیا۔ کیا ہوا؟ فرمان ساتھ چلتا بیڈ پر بیٹھا۔ اس سر میں تھوڑا سا درد تھا، اب ٹھیک ہوں، ہما نے جلدی سے جواب دیا۔ تو چلو باہر، فرمان نے کہا تو وہ منہ بناتی اٹھی اور دوپٹہ درست کرتی فرمان کے پیچھے باہر نکلی، پھر سب باتوں میں لگ گئے۔ کھولا آپی، رمل سے تو بات کر لی، اب حنیفہ سے بات کریں گے، بہت پریشان ہے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ ادیبہ نے حنیفہ کو کال لگائی۔ اوکے، پھر نا سے، کھولا نے کہا تو ادیبہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ابھی تک سب ساتھ ہی بیٹھے تھے کہ حنیفہ کا موبائل رنگ ہوا۔ ادیبہ آپی کی کال ہے۔ مائدہ نے حنیفہ کا فون اس کی طرف بڑھایا تو حنیفہ نے فون اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیا، بآسانی سب ہی دیکھ سکتے تھے۔ ادیبہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور کھولا سر پر دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ کھولا کوئی رسم نہ ہونے کے بعد بھی مایوں کی طرح دلہن لگ رہی تھی۔ ہائے اللہ، آپ اتنی حسین لگ رہی ہیں، حنیفہ نے ہمیشہ کی طرح تعریف کی تو کھولا ہنس دی، اس کی کھلکھلاتی ہنسی پر سب مسکرائے تھے۔ پیاری ہے نا؟ فرمان نے دامر کے قریب جا کر کہا، اور ادیان نے یہ حرکت دیکھ لی تھی۔ دامر نہ جانے کن خیالوں میں تھا، اس کے بولتے ہی ادیان اور فرمان دونوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا۔ کون؟ اندلیب؟ ادیان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، پیچھے ہٹو دونوں، دامر کو جیسے ہوش آیا تھا۔ دامر کے بچے، اب تو نے اقرار کر لیا ہے، اب زیادہ بن مت، فرمان نے کہا۔ ہاں، اگر 2 دن پہلے کرتا تو کچھ ہو بھی سکتا تھا، ادیان نے حقیقت بتائی۔ تو کون سا نکاح ہو گیا ہے، ابھی چند گھنٹے رہتے ہیں، دامر نے شرارتی انداز میں کہا تو دونوں کی آنکھیں باہر آنے کی قریب تھی۔ ایک دفعہ اور سوچ لے، دشمن کی بیٹی ہے، ادیان نے دوبارہ پوچھا۔ دشمن ایک طرف اور بیٹی ایک طرف، دامر کا انداز خاصا سکون بھرا تھا۔ کہیں تو برہان کی وجہ سے تو نہیں کر رہا سٹے وٹے کا رشتہ؟ وہ ہنس کر بولا۔ نہیں یار، میں ایسا ہوں، دامر نے منہ برا بنایا۔
تو کچھ دیر پہلے جیسا تھا ویسا بھی نہیں تھا۔ عدیان کی بجائے فرمان بولا تو دامر ہنس دیا۔ ساری لڑکیاں اور عوان سب اندلیب اور کھلا سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ادھر ان تینوں کا الگ ہی چل رہا تھا۔ عوان چلو چلتے ہیں۔ دامر اٹھا تو اس کے ساتھ وہ تینوں بھی اٹھے اور سیدھا عوان کے روم پر گئے۔ کچھ کھاؤ گے؟ عوان نے آتے ہی پوچھا۔ نہیں، فرمان نے پہلے جواب دیا۔ اوکے، میں پانی پی لوں، عوان کہتے ہوئے 2 قدم فریزر کے پاس گیا اور گلاس ٹیبل سے اٹھا کر پانی ڈالنے لگا۔ ایک بات کرنی ہے، دامر نے ذرا اونچا کہا۔ بول، سن رہا ہوں میں، عوان نے گلاس لبوں سے لگایا۔ جس کی کل شادی ہے اس پر دامر کی نیت خراب ہو گئی ہے، فرمان نے کہا تو عوان کے منہ سے پانی پورا فرش پر گرا اور وہ کھانسنے لگا۔ فرمان نے اٹھ کر اس کی پیٹھ سہلائی۔ پاگلوں والی باتیں نہ کرو دامر، کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ عوان دامر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بالکل، اور ان پر ترس کھا کر یا وٹے سٹے کا رشتہ یا پھر سفیر سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ یہ میری پرسنل مرضی ہے۔ دامر نے ایک ہی دفعہ ساری بات کا جواب دیا۔ یار، کل شادی ہے اس کی، وہ بھی 11 بجے تک نکاح ہو جائے گا، عوان نے سمجھانا چاہا۔ یار، کون سا لو میرج ہو رہی ہے؟ دامر نے لاپرواہی سے کہا۔ عائزہ آنٹی کو کال کرتا ہوں، عوان نے کہا۔ نہیں، میسج کر دو، کال لمبی ہو جائے گی، دامر نے منہ بنا کر کہا۔ پھر عوان نے میسج ٹائپ کیا۔ یار دامر، ایک دفعہ اور سوچ لے، عدیان نے پوچھا۔ سوچ لیا، دامر نے فرصت سے جواب دیا۔ عائزہ آنٹی کا میسج آیا ہے، فجر سے پہلے کھولا سفیر کھولا دامر ہو جانی چاہیے۔ عوان نے مسکرا کر میسج پڑھا۔ دامر کا قہقہ گونجا۔ پھر ملاؤ اندلیب کو کال، دامر نے عدیان سے کہا۔ یار، برہان اور وارث برا نہ مان جائے، عدیان کو نئی فکر لاحق ہوئی۔ یار، بہن بگائے گا ان کی، برا ضرور مانے گا، فرمان نے کہا تو عدیان نے بے اختیار اسے دیکھا، جس پر فردیان نے اپنا رخ بدلا۔ ایک تو ہر ایسی بات پر عدیان اس کی طرف نہ جانے کیوں پہلے دیکھتا تھا۔ تو عوان، وارث کو فون ملاؤ، میں برہان کو ملاتا ہوں۔ دامر نے اپنا فون لپک کر ٹیبل سے اٹھایا۔ سچ میں دماغ چل گیا ہے تیرا؟ خیر، عوان کو کال کر اور وارث کو ادھر ہی بلا، عدیان نے عاجزی سے کہا۔ تبھی حنزہ اندر داخل ہوئی۔ ہاں بھائی، اور کون سی جنگ کا پلان ہو رہا ہے؟ وہ دب سے صوفے پر گری۔ دامر کھولا سے نکاح کرنے والا ہے، عوان نے جیسے ہی بولا حنزہ واپس اٹھ گئی۔ ہیں، کیا پاگل ہو گیا؟ حنزہ دامر کے پاس آئی۔ کیا کھولا تمہیں پسند نہیں؟ دامر نے حنزہ سے پوچھا۔ پسند ہے، مگر اس طرح، وہ آخر میں ہنس دی۔ چلو کال کر لو، فرمان نے سب کا دھیان کام کی طرف لگانا چاہا۔ عوان سلام کرتا دوسری جانب چلا گیا۔ یہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ حنزہ نے مشکوک نظروں سے پوچھا۔ ہوگی کوئی عکس، فرمان نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں یار، وہ وارث سے بات کر رہا ہے، عدیان نے فوراً کہا۔ اور سفیر سے کون کرے گا؟ حنزہ واپس بیٹھی۔ کیا شادی؟ دامر نے حنزہ کو دیکھا۔ بات کون کرے گا؟ حد ہے یار، حنزہ ہنس دی۔ کوئی نہیں، میں برہان کو کال کر رہا ہوں اور تم اندلیب کو کال کرو۔ دامر نے برہان کو کال لگا دی تھی اور برہان نے تھوڑی ہی دیر میں بٹھا لی تھی کال۔